السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7 سالہ شناز میری چوڑیوں کے دکان کے سامنے سے ٹوکرے میں چوڑیاں رکھ کر فروخت کرتی تھی۔ مجھے بڑا غصہ آتا۔ ایک دن میں نے غصے میں دکان سے نکل کر اس کے ٹوکرے پر زوردار لات دے ماری تو ساری چوڑیاں ٹوٹ کر چکنا چور ہو گئی۔ وہ روتی ہوئی میری دکان کے آگے سے چلی گئی اور پھر اس دن کے بعد دوبارہ نہ آئی۔ کچھ دن گزرے تو میرا کاروبار ڈوبنے لگا۔ خود بخود میرا ذہن شناز کی طرف چلا گیا۔ میں اس کا گھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے دروازے پر پہنچا، اس سے معافی مانگ لوں تو میری جان نکل گئی، کیونکہ میری چوڑیوں کی بہت بڑی دکان تھی۔ میں نے عالی شان طرز پر دکان بنوائی ہوئی تھی۔ ڈھیر ساری لائٹیں اور شیشے کی چمک دمک، خوب گاہک بھی میری دکان پر آتے اور میری بکری بہت اچھی ہوتی۔ سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا، لیکن بس ایک بات تھی، اور وہ بچی تھی جو میری دکان کے باہر ٹوکرا لے کر بیٹھتی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس سے شدید نفرت کا احساس ہوتا۔ پھٹے پرانے کپڑوں میں ایک چھوٹا سا ٹوکرا لیے کچھ چوڑیاں ڈالے، وہ میری دکان کے بالکل سامنے بیٹھ جاتی اور گاہکوں کو آنے جانے میں پریشانی ہوتی۔ کبھی میرے کہنے پر وہ سائیڈ ہو کر بیٹھتی تو کبھی گاہک پہلے اس کے ٹوکرے پر نظر ڈالتے اور پھر میری دکان میں آتے۔ زیادہ لوگ اس سے خریداری نہیں کرتے تھے، بس گنتی کے کچھ لوگ اس کے پاس رکتے تھے، لیکن پھر بھی مجھے اس کا اٹھنا بیٹھنا ایک آنکھ نہیں باتا۔ ایک دن میرا ایک ملازم کہنے لگا، یہ تو ہماری دکان کی رونق خراب کرتی ہے، اتنی چمکتی چمکتی دمکتی دکان کے آگے ایسے پھٹے پرانے کپڑوں میں بیٹھ جاتی ہیں، گاہک متاثر ہوتے ہیں، آپ اسے بھگاتے کیوں نہیں؟ اس کی بات سن کر مجھے بھی احساس ہوا کہ واقعی اس کا یوں بیٹھنا میری دکان کے لیے شاید اچھا نہیں ہے۔ میں غصے میں باہر نکلا اور میں نے اس سے کہا، اے لڑکی، یہ روز روز یہاں آ کر کیوں بیٹھتی ہو؟ یہ میری دکان کے سامنے کی جگہ ہے۔ وہ بیچاری اپنی معصوم نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، صاحب میں تو سڑک پر بیٹھی ہوں، کبھی کہیں بیٹھ جاتی ہوں تو کبھی کہیں جگہ ٹریفک ہوتا ہے، بس یہیں بڑی گاڑیاں نہیں آتی، اس لیے بے فکر ہو کر بیٹھ جاتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میرا مزید بات کرتا میرا فون بجنے لگا۔ کسی کلائنٹ کا فون تھا، فون پر میں مصروف ہو گیا۔ مجھے حیدرآباد سے چوڑیاں منگوانی تھی، اس لیے میں فون پر مصروف تھا اور اسے بھول گیا۔ لیکن اگلے دن پھر وہ اپنی جگہ بیٹھی تھی۔ کچھ گاہک جو بڑی سی گاڑی سے اترے تھے، دکان کے اندر آنے کے بجائے اس کے ٹوکرے کے پاس رک گئے اور اس میں سے جھانک جھانک کر چوڑیاں دیکھنے لگے۔ وہ بڑی خوشی سے انہیں چوڑیاں دکھا رہی تھی۔ گاہکوں کی کچھ چوڑیاں اس سے خریدیں اور پھر میری دکان کے اندر چلے آئے۔ انہوں نے میری دکان سے بھی کافی ساری چوڑیاں خریدیں، لیکن میرا دل کھٹا ہو چکا تھا، کیونکہ جو چوڑیاں اس سے خرید کر آئے تھے اس کی وجہ سے مجھے اس سے نفرت کا احساس ہو رہا۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا کہ وہ جان بوجھ کر یہاں بیٹھی ہے تاکہ میرے گاہکوں کو کاٹ سکے۔ اس دن سارا دن میرا موڈ خراب رہا۔ رات کو جب میں گھر پہنچا تو کھانا کھاتے ہوئے میں اپنی ماں کے سامنے بھی اس بات کا تذکرہ چھیڑ دیا کہ وہ 7 سال کی بچی بہت ہی چلاک ہے، بڑی مکاری سے میرے گاہکوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اور اتنی معصوم بنتی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ میری بات سن کر اماں نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ اس کے بیٹھنے سے تجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ بچی تو ہے، بیٹھا رہنے دے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کا رزق جہاں سے لکھا ہے اسے مل کر رہتا ہے۔ تیری دکان میں جتنے گاہک آنے ہیں وہ تو آئیں گے، وہ تو خود ہی تو کہہ رہا ہے کہ 10 12 گاہک ہی اس کے پاس رکتے ہیں، تو پھر تیرا کیا جاتا ہے؟ اماں الٹا ہی مجھے سمجھانے لگی، جبکہ میری بیوی میری ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہنے لگی، یہ لڑکیاں بڑی چلاک ہوتی ہیں، ابھی تو صرف 7 سال کی ہے، تھوڑی اور بڑی ہوگی تو دیکھنا آپ کے مقابل کھڑی ہو کر آوازیں لگا لگا کر کاروبار شروع کر دے گی۔ لڑکی ذات ہے، اس کے پاس تو خوب گاہک آئیں گے۔ ایسے لوگوں کو تو پہلے سے ہی ہٹا دینا چاہیے، ورنہ یہ اپنی جگہ پکی کر لیتے ہیں تو انہیں ہٹانا بھی مشکل ہوتا ہے۔ بیوی کی بات مجھے کافی حد تک درست لگی، کیونکہ اگر وہ مستقل ایک ہی جگہ پر بیٹھی ہوتی تو پھر اس کا یہی ٹھکانہ ہو جاتا۔ میں نے سوچ لیا کہ کسی نہ کسی طرح اسے ہٹا کر دم لوں گا، لیکن میرے خاموش رہنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میرے سامنے والی دکان کے بزرگ اس بچی کے ساتھ بڑی ہمدردی رکھتے، اسے کبھی پانی پلاتے تو کبھی کھانے کو کچھ سامان دیتے۔ اگر میں اس بچی کے ساتھ کوئی بھی بات کرتا تو وہ فوراً بیچ بچاؤ کے لیے آ جاتے، اور اسی لیے میں خاموش تھا۔ میری دکان مارکیٹ کی سب سے پرانی چوڑیوں کی دکان تھی،
میرے ابا کے زمانے سے یہ دکان قائم تھی اور ہمارے سالوں پرانے گاہک بھی ہماری دکان پر آتے تھے۔ ہمارا پورے بازار میں ایک نام تھا، میری چوڑیاں میری دکان پر ہوتیں، وہ بازار میں کہیں اور نظر نہ آتی۔ میں حیدرآباد سے خصوصی طور پر میری چوڑیاں منگوایا کرتا، یہی وجہ تھی کہ ہر وقت گاہکوں کی ریل پھیر رہتی، لیکن پھر بھی میرے دل کو قرار نہیں آتا تھا۔ مجھے اس بچی سے بہت زیادہ چڑ ہو گئی تھی۔ رمضان کے دن چلے آئے، عید کے سیزن کی وجہ سے کاروبار میں بہت زیادہ تیزی آ گئی، گاہکوں کا رش لگا رہتا، اگر گاہک میں دکان پر آتے تو 50 اس کے ٹوکرے پر رک جاتے، وہ 50 گاہک میری آنکھوں میں کھٹکتے۔ مجھے لگتا کہ وہ میرے گاہکوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے، اس کی وجہ سے میرے کاروبار میں کمی آ رہی ہے، میری بکری کم ہو رہی ہے۔ اس نے ایک نئی اسکیم نکالی تھی، وہ فارغ وقت میں بیٹھ کر ہاتھ سے کچھ چیزیں بناتی اور پھر گاہکوں کو چوڑیوں کے ساتھ تحفے میں دیا کرتی۔ اس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہنر رکھا تھا، وہ بڑی خوبصورت خوبصورت چیزیں بناتی، اور وہ بھی دھاگوں سے۔ لیکن گاہک ان چیزوں کو لے کر بہت خوش ہوتے، اور اسی وجہ سے کچھ گاہک دکان کے اندر ہی نہ آتے بلکہ اسی سے چوڑیاں اور تحائف لے کر چلے جاتے۔ اس کا طریقہ بہت ہی اچھا تھا، لیکن مجھے کھٹک رہا تھا۔ میرے ملازم بھی مجھے کہنے لگے، یہ مفت سامان دیکھ کر ہمارے گاہکوں کو اپنی طرف مائل کر رہی ہے، اور اب تو آپ کو اس کا کچھ کرنا ہی چاہیے۔ اگلی صبح وہ میری دکان کے سامنے آ کر بیٹھی تو ہر طرف سناٹے کا راج تھا۔ رش زیاد کے وقت تھا، لیکن صبح کے وقت بازار کی گلیاں خالی تھیں۔ میں نے یہاں وہاں دیکھا تو کوئی نہیں تھا، سامنے والے بزرگ بھی آج ابھی تک اپنی دکان نہیں کھولی تھی۔ بس پھر کیا تھا، میں نے غصے میں اس لڑکی کے پاس جا پہنچا اور اس کے ٹوکرے پر ایک زوردار لات دے ماری۔ دیکھتے ہی دیکھتے ساری چوڑیاں ادھر ادھر گرتی ہوئی چھن چھن کر کے ٹوٹ گئیں، اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کو ڈھیر کو دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر رہے تھے۔ میں نے غصے میں اس کی طرف دیکھا اور کہا، بس بہت ہو گیا تمہارا تماشا، اب کہیں اور جا کر یہ تماشا لگاؤ۔ تم نے تو میری اچھی خاصی دکان کی لک ہی خراب کر دی ہے، ایسا لگتا ہے کہ باہر کسی بکارن کو بٹھا کے رکھا ہے۔ اتنے دنوں سے میرے دل میں جو آگ جل رہی تھی، وہ لفظوں کی صورت میں اس بچی کے آگے نکل رہی تھی۔ وہ ٹپ ٹپ بسرتی آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی، جیسے اس نے زندگی بھر کی جمع پونجی لوٹ لی ہو۔ میں نے انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی کہ آج کے بعد میری دکان کے سامنے باہر مت نظر آنا، اور یہ ٹوکرا اٹھاؤ اور آج کہیں اور دفع ہو جاؤ۔ اس نے ایک لفظ بھی مجھے نہیں کہا، بس اپنی آنکھوں بھری آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے وہ ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کا ڈھیر ٹوکرے میں ڈالا اور ٹوکرا سر پر رکھ کر خاموشی سے چلتی بنی۔ وہ 7 سال کی بچی گرتے پڑتے میری آنکھوں کے سامنے سے دور ہو گئی، اور میرے دل کو ایسا سکون ملا جیسے میں نے کوئی بہت بڑی جنگ جیت لی۔ سارا دن میں بہت خوش تھا، جو بھی گاہک آ رہا تھا وہ سیدھے میری دکان کے اندر آ جاتا، اور یہ بات مجھے بہت زیادہ اچھی لگ رہی تھی کہ اب بار بار وہ ٹوکرا نہیں تھا جس میں جھانکنے کی بعد میرے گاہک دکان کے اندر آیا کرتے تھے۔ رات میں گھر کے اندر پہنچا تو چہرے کی رونق خوشی دیکھ کر اماں پوچھنے لگی، کیا بات ہے فرخ، آج تو بڑا خوش ہے، خوب کمائی ہوئی ہے؟ اماں کی بات سن کر میں مسکرا دیا اور کہا کہ آج میں نے اس بچی کا کام تمام کر دیا ہے، اب آج کے بعد میری دکان کے باہر نظر نہیں آئے گی۔ میری بات سن کر اماں نے چونک کر میری طرف دیکھا، تو میں نے اماں کو بتایا کہ کس طرح میں نے اسے ڈانٹ ڈپٹ کر اپنی دکان سے باہر سے بھگا دیا۔ اماں کو میری بات اچھی نہ لگی، وہ کہنے لگی، تمہارا وہ کیا بگاڑ رہی تھی، اپنا ٹوکرا لیے بیٹھی تھی، بیٹھے رہنے دیتی، لیکن میں نے اماں کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ اماں تو ہر کسی سے ہمدردی ہوتی۔ میری بیوی کہنے لگی، آپ نے بہت اچھا کیا، ایسے لوگ آہستہ آہستہ اپنا کاروبار پوری طرح سے جما لیتے ہیں، اتنا بڑا بازار ہے، وہ کہیں بھی بیٹھ جاتی۔ بیوی کی بات سن کر میں اور بھی خوش ہوا، میں نے کہا، چلو ڈنر کے بعد کہیں باہر گھومنے پھرتے چلتے ہیں۔ میری بات سنتے ہی بچیاں بھی اچھل پڑیں، میں نے دونوں بچیوں کو اور بیوی کو گاڑی میں بٹھایا اور آئس کریم کھلانے کے لیے نکل پڑا۔ میری ایک بیٹی 10 سال کی تھی اور ایک 7 سال کی، دونوں ہی اچھے اسکولوں میں پڑھتی تھی، پیسے کی کوئی کمی نہ تھی، اس لیے میں نے بچوں کی تعلیم اور پہننے اوڑھنے میں انہیں کوئی کمی کوتاہی نہ دی۔ دونوں بچیوں میں میری جان بستی تھی، میں دونوں کو ہی سینے سے لگا کر رکھتا اور اتنی محبت محنت بھی ان کے مستقبل کے لیے کر رہا تھا۔ اس رات ہمیں 1 بجے تک باہر گھومتے پھرتے رہے اور پھر آ کر گھر سو گئے۔ اس واقعے کے اسی طرح ہفتہ گزر گیا۔ 1 ہفتے کے بعد وہ بچی کبھی دوبارہ میری دکان کے سامنے نظر نہ آئی۔ میں تو پوری طرح سے مطمئن تھا کہ میری اس مصیبت سے میری جان چھوٹ گئی،
لیکن اس ایک ہفتے کے بعد ایک عجیب بات ہوئی، دکان پر گاہکوں کا رش میں کچھ کمی آئی تھی اور گلے پر اس کا اثر پڑ رہا تھا۔ لیکن میں سوچ کے نظر انداز کہ اب عید گزر گئی، سیزن ختم ہو گیا، شاید کچھ دنوں کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن ہفتہ اور گزر گیا، گاہکوں کا رش دکان پر دوبارہ نہ ہوا، جبکہ عید کے فوراً بعد شادیوں کا سیزن تھا اور ایسے میں خوب چوڑیاں فروخت ہوا کرتی۔ میں نے مارکیٹ کا جائزہ لیا تو باقی چوڑیوں کی دکانوں پر اچھا خاصا رش تھا، جبکہ میری دکان پر بالکل سناٹا چھا گیا۔ میں بہت پریشان تھا۔ میرے گھر والے اس بات کو محسوس کیا تو اماں نے پوچھ لیا کیا بات ہے۔ میں نے اپنی پریشانی اماں کے آگے رکھی تو کہنے لگی اللہ پر بھروسہ رکھو اور اس سے دعا مانگو، وہی رزق کی تقسیم کرتا ہے، انسان نہ ہی اس کے ہاتھ سے چھین کر لے سکتا ہے نہ ہی اسے دے سکتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ میں نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگا کہ میرے حالات بہتر کر دے۔ لیکن 15 دن کے بعد ایک بہت بڑا نقصان میری دکان پر ہو گیا، جس کے دن کے بعد ایسا لگا جیسے میری کمر ٹوٹ گئی۔ میں نے حیدرآباد سے ایک چوڑیوں کا بڑا ٹرک منگوایا تھا، راستے میں اس کا حادثہ ہو گیا اور اس حادثے سے میرا لاکھوں کا نقصان ہو گیا۔ میں تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا، پہلے دکان پر گاہک کم تھے، اب یہ نقصان میرے سر آ گیا۔ میری آنکھیں نم ہو رہی تھیں، میں ہاتھ اٹھا کر بار بار اللہ سے دعائیں مانگ رہا میرے حالات ٹھیک کر دے۔ لیکن دوسرے ہی دن میری بیٹی اسکول میں اس طرح سیڑھیوں سے گری کہ وہ سیدھی ہسپتال میں ایڈمٹ ہو گئی۔ اس کا سر بری طرح سے پھٹا تھا اور بہت زیادہ خون بہہ گیا تھا۔ اپنی چھوٹی لاڈلی بیٹی کی چوٹ نے میرا دل بے قابو کر دیا۔ میں نے دکان بند کی اور میں بس ہسپتال کے چکر کاٹ رہا تھا۔ میری بیوی بہت زیادہ پریشان تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر طرف مصیبتوں کا پہاڑ ہم پر ٹوٹ پڑا ہو۔ چھوٹی بستی میں مصروف تھے کہ بڑی بیٹی بھی بخار میں تپنے لگی، اماں اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی، جبکہ بیوی ہسپتال میں چھوٹی بیٹی کا خیال رکھ رہی تھی۔ مگر میں گھر میں ہسپتال میں ایسا پھنسا کہ دکان پر وقت دینے کے لیے وقت نہ تھا۔ میرے نوکر اس قابل نہیں تھے کہ ان کے بھروسے دکان کو چھوڑتے، اس لیے میں نے دکان 2-3 دن کے لیے بند کر دی۔ 2-3 دن کے بعد ہسپتال سے گھر لوٹی تو اس کی حالت کچھ بہتر تھی۔ بڑی بیٹی کا بخار زور میں کچھ ٹوٹا تھا تو میں دکان پر پہنچ گیا۔ دکان کھولی لیکن فائدہ نہ ہوا، سارا دن ایک گاہک بھی نہ آیا۔ میں ایسے فارغ بیٹھا بیٹھا گھر لوٹ آیا۔ میرا حال ایسا تھا کہ میں اماں کے پیروں میں سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ اماں مجھے تسلی دے رہی تھی۔ 10 دن اور گزرے، میری دکان نقصان میں جانے لگی تو مجھے کچھ ملازم کم کر دیے اور دکان کی کم لائٹیں جلانے لگا کہ بجلی کا بل کم آئے۔ دکان کی ساری رونق ماند پڑ گئی۔ ایسا کیوں ہوا مجھے سمجھ نہ آ رہا تھا۔ ابا کے زمانے سے میری دکان خوب چلتی آئی تھی، لیکن اب ایک دم سے سب کچھ بربادی کے دہانے پر پہنچ گیا۔ ایک دن میں ایسی ہی دکان پر پریشان سے بیٹھا وہاں دیکھ رہا تھا کہ شاید کوئی بھولا بھڑکا گاہک میری دکان پر چلا آ جائے۔ ادھر میری نظر دکان کے باہر ان سیڑھیوں پر پڑی جہاں وہ 7 سالہ بچی اپنا ٹوکرا لیے بیٹھا کرتی تھی۔ خود بخود میرے ذہن میں اس بچی کی آنکھیں چلے آئیں جن میں آنسو بھرے تھے۔ وہ کس قدر تکلیف اور کرب کی ساتھ مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کے ٹوکرے میں تمام چوڑیوں کو بڑے متنفر سے لات مار کر توڑا تھا۔ میرا غرور، میری اکڑ، اس وقت سب کچھ آنکھوں میں تھا۔ وہ بے بسی اپنا ٹوکرا لیے چلی گئی۔ میں اس کی روزی روٹی چھینی تھی، شاید یہی وجہ تھی کہ آج میرا سب کچھ چھین گیا۔ جس بڑی دکان اور گاہکوں کی ریل پھیڑ، بڑی اکڑ اور غرور تھا، وہ آج سب خاک ہو گیا۔ مجھے یاد آ رہا تھا وہ بچی 6 مہینے پہلے اس دکان کے باہر آ کر بیٹھتی تھی اور تب سے میری بکری میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ میری دکان پہلے سے بھی کہیں زیادہ منافع کما رہی تھی اور شاید اسی بات کا نشہ میرے سر پر سوار تھا۔ اس سے پہلے کہ اس بچی کی ماں میری دکان کے سامنے بیٹھتی، لیکن اس کا بیٹھنا مجھے اس وقت تک محسوس نہیں ہوتا کیونکہ میں شاید زیادہ منافع نہیں کماتا تھا۔ لیکن جب سے یہ بچی بیٹھی تو میری دکان کے منافع میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ اس کے بعد میرا دماغ 7ویں آسمان پر پہنچا۔ وہ بچی اب کہاں تھی، کون تھی، اتنی سی عمر میں اتنی محنت کیوں کر رہی تھی؟ یہ سارے سوال آج میرے ذہن میں آئے۔ میرے پاس کرنے کو کوئی کام نہ تھا۔ میں اس بچے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگا، لیکن کوئی بھی اسے نہ جانتا تھا۔ میں نے سامنے والی دکان کے بزرگ سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو کہنے لگے مجھے بھی کچھ پتہ نہیں، وہ اتنے دنوں سے آ نہیں رہی تو مجھے اس کا علم نہیں۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ میں نے کس بے دردی سے اس بچی کو اپنی دکان کے آگے سے بھگا دیا۔ میں خود اس کی تلاش کرنے لگا لیکن ناکام رہا۔ رات کو تھکا ہارا گھر پہنچا تو اماں کے پاس بیٹھ گیا۔ اماں نے تسلی دی اور سمجھانے لگی بیٹا سب ٹھیک ہو جائے گا، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بندے کی آزمائش لیتا ہے۔ ماں کی بات سن کر میں نے جھکی نظروں سے کہا اماں میں نے خود کو اس آزمائش میں خود مبتلا کیا ہے، کاش میں اس بچی کو نہ دھتکارتا تو آج میں بھی دھتکارا نہ جاتا۔
اس کا رزق چھیننے کی کوشش کی تھی، اس لیے شاید مجھ سے میری روزی روٹی چھن رہی ہے۔ اماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، بیٹا انسان کو ہمیشہ اپنا دل نرم رکھنا چاہیے۔ اگر تم اس بچی کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے تو شاید تمہاری دکان اور ترقی کرتی، تو وہ بچی تمہارا رزق نہیں چھین سکتی تھی۔ کیا پتہ اس کے وسیلے سے تمہاری دکان پر گاہک آتے ہوں۔ کس کا رزق کس کے ساتھ ملتا ہے تو یہ کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن تمہیں اللہ پر توکل نہیں تھا، اس لیے تم نے اسے زور زبردستی بھگا دیا۔ اگر ہو سکے اسے تلاش کرو، اس سے معافی مانگو، اس کی مدد کرنے کی کوشش کرو۔ اماں کی باتیں میرے دل کو سکون پہنچا رہی تھیں۔ اگلے دن میں اس بچی کی تلاش میں ہاتھ پاؤں مارنے شروع کیے، اور پھر مجھے ایک رکشے والے سے اس بچی کے گھر کا پتہ مل گیا۔ دراصل وہ رکشے والا میری دکان کے پاس ہی سٹینڈ پر کھڑا ہوتا تھا، اور اس بچی کو اس نے جاتا ہوا بھی دیکھا تھا۔ وہ اس بچی کے علاقے میں رہتا تھا، اس لیے اسے پہچانتا بھی تھا۔ میں پتہ لے کر اس بچی کے دروازے پر پہنچ گیا تاکہ ہاتھ جوڑ کر اسے اپنی غلطی کی معافی مانگ سکوں، اس کے نقصان کی تلافی کر سکوں، لیکن وہاں پہنچ کر میری جان نکل گئی۔ اس بچی کے گھر پر لوگوں کا رش تھا، اور پتہ کرنے پر معلوم ہوا اس بچی کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، جو بہت سالوں سے بستر پر پڑے تھے، انہیں کوئی بیماری لاحق تھی۔ یہ سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے اس بچی کے ساتھ واقعی بڑا ظلم ڈھایا۔ ان لوگوں کے پاس کفن دفن کے پیسے نہ تھے۔ میں نے تدفین کا سارا خرچہ اٹھایا اور بچی کے والد کی تدفین ہو گئی۔ اس کے بعد دوبارہ ان کے گھر پہنچا تو مجھے دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو گئی۔ کہنے لگی، صاحب جی میں کبھی دوبارہ آپ کی دکان کے باہر نہیں آؤں گی۔ میں نے محبت سے اپنے پاس بلایا اور بات کرنے کی کوشش کی تو میرے پاس آ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا، تم اتنے دنوں سے کہاں ہو؟ دکان کے باہر کیوں نہیں آئی؟ میری بات سن کر وہ روتے ہوئے کہنے لگی، صاحب آپ نے تو مجھے خود ہی اپنی دکان سے بھگا دیا، لیکن ساتھ میری ساری محنت اور سامان بھی ضائع کر دیا۔ جو چوڑیاں میرے ٹوکرے میں تھیں، بس وہی چوڑیاں میرے پاس تھیں، اور میں انہیں فروخت کر کے پیسے کماتی تھی، پھر انہی پیسوں سے مزید چوڑیاں خریدتی۔ لیکن اس دن ساری چوڑیاں ٹوٹ گئیں، پھر میرے پاس فروخت کرنے کا کچھ نہ بچا۔ ہمارے گھر میں فاقے ہونے لگے۔ ابو تو پہلے بستر سے لگے تھے۔ ابو کی دوائیوں کا انتظام وقت پر نہ ہو سکا اور وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ امی عدت میں ہیں اور میں اور چھوٹے بھائی بے آسرا ہو گئے ہیں۔ میں ہی ان کا سہارا ہوں۔ اب میرے پاس فروخت کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ اپنے حالات سنا رہی تھی۔ نہ جانے وہ لوگ کتنے دنوں سے فاقوں پر تھے۔ اس بچے کی باتوں نے میرا دل چیر کے رکھ دیا۔ میری ذرا سی انا نے ایک پورے گھر کو کس مشکل میں ڈال دیا، مجھے اس کا اندازہ بھی نہ تھا۔ وہ بچی کہنے لگی، ہر روز میرے بہن بھائی بھوک سے تڑپتے ہیں، تو خود بخود مجھے آپ کا خیال آتا ہے کہ اگر آپ اس دن مجھ پر اتنا ظلم نہ کرتے تو شاید آج ہم حالات اتنے خراب نہ ہوتے۔ ایک وقت کا صحیح، لیکن ہم کھاتے تھے نا، کھانا وغیرہ تو کھا لیتے تھے۔ میں نے فوراً ہاتھ جوڑ کر اس بچی سے معافی مانگی اور اس سے کہا، تم پریشان نہ ہو، آج سے تمہارے گھر کا خرچہ میں اٹھاؤں گا۔ تم پڑھائی پر توجہ دو اور اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھو۔ میری بات سن کر وہ حیران رہ گئی۔ میں نے اسے وقت طے کر لیا تھا کہ یتیم بچے کی کفالت اب میری ذمہ داری ہوگی۔ گھر کا خرچہ اٹھانا شروع کر دیا۔ 10-12 دن نہیں گزرے کہ میری دکان نے دوبارہ سے ترقی شروع کر دی۔ دکان پر گاہکوں کا رش بڑھ گیا، اب وہ پہلے سے زیادہ بکری ہونے لگی۔ شاید میں نے ان معصوم کی بد دعائیں اپنے سر لی تھیں، اور اسی کے نتیجے میں مجھے اتنا کچھ بھگتنا پڑا۔ نہ صرف میرے بچوں نے بہت بیماریوں کا دکھ جھیلا، بلکہ میں نے بھی اپنی دکان سے نقصان اٹھایا۔ میں جان گیا تھا کہ رزق کی تقسیم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں، انسانوں کے ہاتھ میں نہیں۔ اگر ہم کسی سے اس کا رزق چھیننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں اس کی سزا ضرور ملتی ہے۔ جب سے میں نے اس یتیم بچی کی کفالت شروع کی، اللہ نے مجھ پر رزق کے دروازے کھول دیے، اور آج میں کہیں اور بھی یتیم بچوں کی کفالت کر رہا ہوں۔ اب میں کسی چھوٹے بچے کو نوکری کرتے دیکھتا ہوں تو اسے حقارت بھری نظروں سے نہیں دیکھتا، دھتکارتا نہیں، بلکہ مدد کے لیے ہاتھ بڑھا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میرا بھی ہاتھ تھام لیا ہے۔ آج میری زندگی خوشحال ہے۔ اب میں بھی وہ سکون محسوس کرتا ہوں جو سکون میں نے ساری زندگی میں کبھی محسوس نہ کیا۔ میری ماں کی باتیں اب مجھے سمجھ آتی ہیں۔ میں اب سب سے یہی کہوں گا کہ کبھی کسی مجبور کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں۔ اگر آپ کے پاس دولت مند ہیں تو آپ ان کو کوئی کمال نہیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملا ہے۔ آپ اپنے ہاتھوں سے غریبوں میں خیر بانٹنے کا کام کریں اور شر سے بچیں، یہی انسانیت ہے اور اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دوسروں کی مدد کر کے جو سکون انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ بیان کرنے کے قابل بھی نہیں۔ اس دن کے بعد سے میں اس قدر سکون کی نیند سوتا ہوں کہ جیسے میں نے جنت خرید لی ہے۔ آپ بھی دوسروں کی مدد کر کے اس جنت کے خریدار بن سکتے ہیں۔ بہت سستا سودا ہے۔
بس اپنی خواہشات کو کچھ کم کر کے دوسروں کی ضروریات کو پورا کر دیں۔ ناظرین، مزید اس طرح کے سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔